الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام جرم کر کے اسی مضمون کو آگے چلایا جا رہا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ تم کیسے وہ لے سکتے ہو وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ مخاطب پہ چھوڑا جا رہا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ یہ تو مرد کی مردانگی کے خلاف ہے کہ اپنی بیوی کو جو دیا ہوا ہے اس سے وہ واپس لے رہا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور تم کیوں کر لے سکتے ہو وَقَدْ أَفْضَى حالانکہ خلوت میں رہ چکے ہو تم میں سے بعض إِلَى بَعْضٍ بعض کے تمہارے بیچ خلوت کا تعلق رہ چکا ہے نمبر 2 وَأَخَذْنَا اور انہوں نے لیا تھا تم سے مِيثَاقًا غَلِيظًا گاڑا اور پختہ عہد کہ جب نکاح ہو رہا تھا تو تم نے کہا تھا کہ اتنے مہر کے بدلے میں اس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے یہ تم سے اس نے اس وقت عہد لیا تھا کہ تم نے اتنا مہر دینا ہے اب تم یہ کیسے لے سکتے ہو دیکھو کس انداز سے اللہ تبارک و تعالی مختلف پیرایوں سے مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہے ہیں کہ بیوی کو جو دیا ہوا ہے اس سے واپس نہ لیا جائے خصوصاً اس وقت کہ جب لڑکی کی رخصتی ہو چکی ہو رخصتی کے بعد گویا کہ آپ نے اس کی جو عصمت تھی ظاہری بات ہے وہ آپ نے اس پر سوالیہ نشان لگا دیا وہ واپس آ رہی ہے اب آیا نیا نکاح اس کا ہوگا نہیں ہوگا اس لیے جو دیا ہوا ہے اس کے دینے کی اجازت نہیں ہے وَكَيْفَ اور کیسے کیوں کر تَأْخُذُونَ تم لے سکتے ہو مہر مال کو وقد حالانکہ یہ واو حالیہ ہے حالانکہ قد تحقیق افضا پہنچ چکے ہو یا خلوت کر چکے ہو یہ خلوت صحیحہ یہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی مہر پورا واجب ہوتا ہے خلوت صحیحہ میاں بیوی کا کسی ایسے کمرے میں چلے جانا جدھر بیچ میں ان کا کوئی مانع موجود نہ ہو اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں اور یہ جب ہو جائے بھلے میاں بیوی والا تعلق نہ بھی قائم ہو تب بھی مہر پورا کا پورا واجب ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنا آپ سپرد کر دیا وقت افضا اور پہنچ چکے ہو خلوت کر چکے ہو بعضکم تم سے بعض الی بعض کی طرف محاورہ ترجمہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کر چکے ہو ایک دوسرے کے ساتھ وَأَخَذْنَا یہ نون یہ اخذنا یہ مؤنث کا بتا رہا ہے جمع مؤنث وَأَخَذْنَا اور لیا ہے ان خواتین نے منکم تم سے میثاقاً عہد وعدہ غلیظاً غلیظ ویسے تو کہتے ہیں گاڑے کو اصل جو معنی ہے اس کا گاڑا یعنی گاڑا وعدہ لیکن گاڑے سے مراد کیا ہے پختہ وعدہ تم سے پختہ وعدہ لیا ہے اور تم نے وہ وعدہ دیا ہے وَلَا تَنْكِحُوا اگلا مسئلہ زمانے جاہلیت میں ایک رسم ہوا کرتی تھی اس رسم کو ختم کیا جا رہا ہے زمانے جاہلیت میں اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کا بیٹا اس کی بیوی سے نکاح کر لیتا تھا بیوی سے مراد ماں نہیں ہے بیوی سے مراد ماں نہیں ہے ماں سے نکاح کسی بھی اس میں جائز نہیں تھا بیوی سے مراد وہ بیوی جو اس کی ماں نہیں ہے اس کے علاوہ دوسری اس کی بیوی ہے اسلام نے آ کر اس کو کیا کر دیا منع کر دیا کہ بھائی اس طرح کا نکاح یہ تمہارے لیے اب جائز نہیں ہے
الا ما قد سلف، ہاں اگر پیچھے کوئی کر چکا ہے، ٹھیک ہے وہ کر چکا ہے، اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن آج سے یہ معاملہ کیا ہے؟ ختم۔ ولا تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو، ما نکاح، جس سے نکاح کیا، آباؤکم، تمہارے آباؤ اجداد ہیں۔ آباؤکم میں باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، نانا بھی ہے۔ جس کے ساتھ باپ دادا نانا نے نکاح کیا ہے، یہ اپنی دادی نہیں ہے، اپنی نانی نہیں ہے، اپنی ماں اپنی والدہ نہیں ہے، بلکہ آباء و اجداد دوسری بیوی اس کی، من النساء، عورتوں سے، الا، مگر، ما، جو، قد، تحقیق، سلف، گزر چکا ہے، جو پیچھے ہو چکا ہے۔ اچھا، جو پیچھے ہو چکا ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو پیچھے ہو چکا ہے اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن اب یہ جب حکم آیا، اس حکم کے بعد اگر کسی کے نکاح میں اس طرح کی کوئی خاتون ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ پہلے جو ہوا وہ ہو گیا، لیکن اب اگر کسی کے نکاح میں، آگے تو نکاح نیا کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے نکاح میں اس طرح کی خاتون ہے اس کو بھی کیا کرے گا؟ چھوڑے گا۔ انہو، بے شک، یہ ہو ضمیر کا مرجع، یہ نکاح، یہ جو نکاح ہے یعنی اپنے باپ کی بیوی سے نکاح، کانا، ہے، فاحشتن، بے حیائی، ومقتن، اور غضب کی بات، وساء سبیلا، اور برا راستہ۔ فاحشہ یہ بہت بڑی برائی ہے، دیکھو بندہ سن کے، پھر مقت یعنی ایسی برائی جس کو سن کر بندے کو گھن آتی ہو۔ مقت کے اصل معنی کیا ہے؟ ایسی برائی جس طبیعت پہ، جب یہ جملہ سنے نا کہ ماں کی بیوی سے نکاح، تو بندہ سنتے ہی اس کو کیا آ جائے؟ گھن آ جائے، اس کو کہتے ہیں مقت۔ اور وساء سبیلا، نتائج کے اعتبار سے بھی یہ آگے بہت برے نتائج مرتب کرے گا۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ جو برائی ہے ایک شرعی ہوتی ہے، دوسری عقلی ہوتی ہے، اور تیسری عرفی ہوتی ہے۔ شرعی برائی، عقلی برائی اور عرفی برائی، یہ فاحشہ سے شرعی برائی کی طرف اشارہ ہے، ومقتا یہ عقلی برائی کی طرف اشارہ ہے، اور وساء سبیلا یہ عرفی برائی، گویا کہ عرف میں بھی برا ہے، عقل کے اعتبار سے بھی برا ہے، اور ظاہر بات ہے جو چیز عرف اور عقل کے اعتبار سے برا ہو، شرعی طور پر تو وہ برا ہوتا ہی ہے۔ تو شرعی بھی ہے، عقلی بھی ہے، گویا کہ تین لفظ ہے اور تینوں میں اشارہ کیا کہ یہ شرعی طور پر بھی برا ہے، عقلی طور پر بھی برا ہے، اور عرفی طور پر بھی برا ہے۔ اس برائی سے بچنا چاہیے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ، اور کیسے تم لے سکتے ہو ان سے مہر، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ خلوت کر چکے ہو تم ایک دوسرے کے ساتھ، وَأَخَذْنَا، اور لیا انہوں نے، مِنْكُمْ تم سے، مِيثَاقًا غَلِيظًا، پختہ وعدہ، پختہ عہد، وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور نہ تم نکاح کرو جس سے تمہارے آباء نے نکاح کیا، من النساء، عورتوں سے، الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزر چکا ہے، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، ومقتا، غضب اور نفرت کی چیز ہے، وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللهم ربنا آمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين
اللهم يسر الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستعين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله. نماز سے پہلے میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ آیا تھا, بعد میں اس کی نہ سمجھا, اس نے کسی کی پودگی کی بات کی ہے. والدہ کہہ رہا تھا یا نانا کہہ رہا تھا؟ والدہ کہہ رہا تھا. کرنل عثمان, اچھا کرنل عثمان صاحب کے بیٹے, چاہیے ٹھیک ہے. تو رو رو کے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی والدہ کو مغفرت فرمائے, اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کی